گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گھر تارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ہفتہ وار ویکلی پروگرام فیملی کاؤنسلنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر زیرک جو ماہر نفسیات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ہر ہفتے یہ پروگرام اچھی نیتوں کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اچھی نیتیں قبول فرمائے۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، جب بھی کوئی ایسا کام کریں اچھی نیت کر لیں، اللہ پاک اچھی نیت کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ مدنی چینل گھر بیٹھے آپ کو فیملی کاؤنسلنگ دے رہا ہے۔ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک، کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آتے ہیں، جس میں گھر بیٹھ کر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ جو کہ ماہر نفسیات ہیں فیملی کاؤنسلنگ کریں۔ بہت سارے ایشوز بندے کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ آج بھی جس میٹر کو ہم ڈسکس کریں گے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور وہ پھر زندگی بھر کا ایک صدمہ غم بن جاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے ناگہانی آفت۔ یعنی بعض اوقات بندے کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسے صدمات ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی قریبی عزیز کا اچانک دنیا سے چلے جانا، اولاد بھی اس میں آ سکتی ہے، والدین بھی آ سکتے ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، اب وہ غم بعض اوقات ساری زندگی کے لیے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسے حادثات، کوئی ایسے واقعات، کوئی ایسے معاملات بندے کے بالکل ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں، وہ جاتے نہیں۔ تو آج ڈاکٹر صاحب سے اس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوں کہ کوئی دنیا سے ایسا پیارا چلا گیا ہو کہ اس کی یاد دل سے جاتی نہیں، اور اس کے خیالات دل سے جاتے نہیں، اور کئی ایسے لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں کہ والد یا والدہ کو گئے ہوئے برسوں بیت گئے، لیکن آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ والدین ہیں ہی ایسی چیز۔ اور اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی 50+ 60+ ایسے لوگ ملے ہیں بڑی عمر والے، کہ جن کے گھر میں بالخصوص ہماری ملاقات تو ظاہر بات ہے مردوں سے ہی ہوتی ہے، کہ ان کے بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا، ان کی وائف دنیا سے چلی گئی، اب بڑھاپے میں اولاد بھی وہ کیئر نہیں کرتی، تو وہ اپنی بیوی کی موت کا صدمہ یوں سمجھ لیں گے وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ وہ جب تک جیتے ہیں وہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بڑھاپے میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، تو یوں بھی ایک معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں بڑھتے ہیں ڈاکٹر محمد زیرک اتاری صاحب کی طرف، کہ جو ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج ہم نے موضوع لیا ہے ناگہانی آفات، تو اس کا بھی کوئی نفسیات سے کوئی تعلق ہے، کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ہمارے بالخصوص اردو سپیکنگ یا پاکستان کے جو ناظرین ہیں جی، ان کے لیے تھوڑی نئی بات ہو کہ یہ بیریومنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے جی، سائیکائٹری میں، بیریومنٹ کاؤنسلنگ کے نام سے۔ اب دیکھیں اس کا جو لب لباب اگر میں بیان کروں تو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ تو کر دیا ہے کہ آپ کی زندگی کے بہت قریب کوئی تھا جس پر آپ ڈیپینڈ کرتے تھے، اس کے بغیر آپ کی زندگی مشکل ہے، اور اچانک جسے ناگہانی طور پر اچانک، یا اگر سیریس بیماری ہوگی تو کچھ ہی دنوں میں، ہفتوں میں جو ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اچھا، یہ تو ایک موت کی وجہ سے آپ کا کوئی لاس ہو گیا جو قریب تھا۔ اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اچانک بزنس میں ٹھیک ہے، فلاپ ہو گیا، کووڈ کا زمانہ بھی گزرا تھا، جی ہاں، اس دوران کئی بزنسز جو ہے وہ افیکٹ ہوئے، گھر گر گیا، ٹھیک ہے، سیلاب آتے ہیں، یہ بھی ایک ناگہانی آفت ہے، صحیح، جاب جو ہے وہ لاس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جو اگر آپ کی یہی سورس آف انکم تھی، تو بہرحال یہ جتنی بھی ناگہانی آفات ہم پر آتی ہیں، بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے، صحیح، اور ہم اس میں جو کوپ نہیں کر پاتے، تو اس کو جو ہے یہ ایک ٹرم ہوتی ہے گریف ری ایکشن۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے دین اسلام میں
بڑی اچھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کے لیے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور تھوڑے عرصے میں یہ غم رہتا بھی نہیں ہے۔ اگر جیسے امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ غم برقرار رہے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ یہ بیریمنٹ کاؤنسلنگ میں جو ایب نارمل گریف ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ کا غم جاتا نہیں ہے، آپ کا غم پہلے دن کی طرح جو ہے فریش ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض یوں دیکھا جائے کہ جیسے عموماً یہ کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر مرد حضرات جو ہوتے ہیں، آپ نے بھی جیسے کوائٹ رائٹلی کہا، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے یعنی وائف پر کہ وہ ان کا کھانا بناتی ہے، وہی کپڑے دھوتی ہے، بس ایک روٹین بنی ہوتی ہے، جرابیں بھی وہی اور ارینج بھی وہی کرتی ہے، اور وہی ہمیں کہتی ہے کہ یہ پہننا ہے، کر کے دیتی ہے، ورنہ تو ہم مرد حضرات بڑی مشکل میں پڑ جائیں۔ تو اب کیونکہ وہ دنیا سے چلی گئی، اب انہیں بالکل کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اب یہ اس قدر اپنے سر پر اوڑھ لیتے ہیں، اس قدر اس کا غم ہوتا ہے کہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں اس کا انتقال ہی نہیں ہوا، اچھا دنیا سے گئی نہیں ہے، یہ ابھی اتنی قوی انہیں امید ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی دروازہ کھلے گا اور وہ واپس آ جائے گی، صحیح، اور پھر اس کے غم میں روتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ایب نارمل گریف ریئیکشن ہوتا ہے لاس پر، اس کی جو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کو بیریومنٹ کاؤنسلنگ کہتے ہیں، اور آج کے اس سیشن میں ہم اس کو ایک ٹچ دیں گے، کیونکہ بالخصوص جو ہے آج کل کے دور میں کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، صحیح، اور اکیلا بندہ ہے یا سپورٹ نیٹ ورک بھی نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ کوائٹ کامن ہے ویسٹرن کلچر میں بیریومنٹ سے کوپ نہ کر پانا، اور ڈپریشن میں چلا جانا، انگزائٹی میں چلا جانا، یا دیگر سائیکوسس کے انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ناگہانی آفات یا آزمائشیں آ ہی جاتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، کوئی قریبی عزیز بچھڑ گیا، دنیا سے چلا گیا، کوئی بھی ایسا صدمہ آ گیا، تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا یقین ہے، جو صبر کرنے والے ہیں، ہے نا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیں ہم یہی سمجھا سکتے ہیں، فیملی کاؤنسلنگ ہے، تربیت ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہے یہ، کہ کیوں اپنے آپ کو اتنا ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، کیوں اپنا اتنا اسٹریس لیول بڑھا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہمارے ہاتھ میں تو ہماری اپنی سانسیں بھی نہیں ہیں، ایک دن ہم نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے۔ اچھا کوئی چیز گئی تو واقعی اس کا اگر صدمہ لے کر بیٹھ گئے تو کیا وہ چیز واپس آ جائے گی؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لاس پر بھی، چلیں بڑے حادثات اور یہ تو اپنی جگہ پر ہے اس طرح کی آزمائشیں، بعض اوقات لوگ چھوٹے چھوٹے لاس پر بھی اتنے صدمے لے لیتے ہیں، بالفرض پیسے گم ہو گئے، رونا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر صدمہ ہوتا ہے، ایک جھٹکا تو لگتا ہے، لیکن کیا رونے سے پیسے آ جائیں گے؟ یہ اللہ نہ کرے کوئی لاس ہو گیا تو کیا رونے سے، صدمہ لینے سے کیا وہ لاس کور ہو جائے گا؟ اسپیشلی مرد حضرات اور گھر میں جو لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو گھر کے سرپرست ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا، آپ تو گھر کے سرپرست ہیں، لوگ جب روتے ہیں نا تو پتہ کیا کہا جاتا ہے ان کو، ارے کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہیں، کیوں عورتوں کی طرح رو رہے ہیں؟ تو آپ بچے تو نہیں ہیں، آپ عورت تو نہیں ہیں، آپ مرد ہیں۔ مرد فیس کرنا سیکھیے، آ جاتی ہیں آزمائشیں، تکالیف آ جاتی ہیں، تو اگر آپ فیس نہیں کریں گے اور اگر خود اپنے اوپر اتنا اس کا اسٹریس لیول بڑھا لیں گے، اتنا ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اتنا زیادہ مایوسی میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف امید کہاں گئی؟ پھر گھر والوں کو سہارا کون دے گا؟ بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بوڑھے والدین بھی اگر ساتھ ہیں تو ان کو کون سنبھالے گا؟ دیکھیں اگر کوئی قریبی عزیز چلا بھی گیا تو زندگی اور موت ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، ہمارا یقین ہے اللہ پر، جس کی جتنی سانسیں لکھی ہیں اس نے اتنی ہی سانسیں لینی ہیں، نہ ایک کم ہو سکتی ہے نہ ایک زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم سب اللہ کی امانت ہے، ایک دن اللہ کے پاس ہم سب نے جانا ہے، کوئی پہلے گیا کوئی بعد میں گیا، تو کیوں اپنی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کی یاد دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اور پھر بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب نہیں جاتے صدمات، تو کیا سمجھائیں گے ان لوگوں کو؟ بیریمنٹ کاؤنسلنگ میں اگین ایک کانسیپٹ جو پہلے میں نے ڈسکس کیا، فیتھ بیسڈ کاؤنسلنگ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام میں اس میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں،
ان کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو یہ ایک بڑی بہترین تھیراپی ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ میں کچھ چیزیں شروع کرتا ہوں. قرآن پاک میں جو ہے وہ آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہے. تو اس پر بندہ بھروسہ رکھے کہ یہ مشکل وقت آیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آسانی آئے گی. صحیح. یہ ایک بڑی پازیٹیو سوچ ہے، واہ. کیونکہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل جائے گی نہیں، صحیح. اور وہی یہ سوچوں کی گیم ہے. تو ہم اگر منفی سوچیں گے کہ یہ مشکل آئی ہے میں اس میں کوپ نہیں کر سکتا، تو بندہ، یہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اس کا آپ بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ بتائیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جی. تو اب اگر میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے تو یقیناً میرے اندر اتنی ایبیلٹی ہے، بکھری ہوئی ہو سکتی ہے، میں اس کو یکجا کروں، یعنی کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالوں. صحیح. جب آپ تھوڑا سنبھالیں گے نا تو راستے کھل جاتے ہیں. صحیح. تو یہ بلیو کریں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اسکل، وہ ریسورسز، وہ ایبیلٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو انشاءاللہ میں اس سے نکل سکتا ہوں. ہاں، مجھے ہمت کرنی ہے. پانی میں جو ڈوب رہا ہے اگر آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو خود ہاتھ پاؤں تو مارے گا. صحیح. تو اتنی تو طاقت ہوتی ہے. اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں یہاں پہ پانی میں ڈوبنے کی بات آئی، جی. میں سوئم نہیں کر سکتا، صحیح. نہ میرا کوئی ایکسپیرینس ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ ایک نارمل بات ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں نا، جی. پھیپھڑوں میں ہوا بھرتی ہے اور اگر آپ منہ بند کر لیں نا، آپ ڈوب نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ہوا کی وجہ سے آپ کا جو باڈی کا جو والیوم ہے اور وہ پانی کی اس کی ڈینسٹی وغیرہ وہ برابر نہیں آتی، آپ ڈوب ہی نہیں سکتے. صحیح. ڈوبتے کب ہیں؟ جب آپ کو پھر گھبرا کر سانس لیتے ہیں، پانی اندر چلا جاتا ہے. صحیح. اور تھوڑا بہت پاؤں مارتے رہیں گے تو آپ کو ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے سائیکل چلاتے ہیں تو چلائیں گے تو آپ پانی میں تیرتے رہیں گے، اور انسان کا جسم ڈوبنے کے لیے بنا نہیں. تو وہ کیا ہے کہ آپ سانس جو ہے وہ لیں اور پانی منہ میں نہ جائے، یہ احتیاط کریں. تو ایک چھوٹی سی اسکل ہے. تو اسی طرح جب ہم سوچیں گے تو بہت ساری اسکلز ہمارے اندر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور مزید اس حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی یہ ایک اندھیرا ہے، ویرانہ ہے، اور اندھیرے ویرانے میں بندے کو وحشت ہوتی ہے. جب اندھیرے میں ویرانے میں چلا جائے گا اور وحشت ہوگی تو یہ حل کیسے نکلے گا، سولوشن کیسے نکلے گا؟ تو نا امیدی اور مایوسی اپنی زندگی سے نکالیے، اس کو مائنس کیجئے، پر امید ہوئیے. وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اچھا، کنڈیشن اور زیادہ ہونے لگے، اگر ایسی کنڈیشن اور زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے پاس کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر گھر چلا گیا تو ان کے پاس تو گھر کے سارے افراد چلے گئے. اگر آپ کے گھر کے سے ایک یا دو افراد دنیا سے گئے، کسی کے تو پورے کے پورے گھر کے افراد ہی چلے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچتا. پلین کریش ہو جاتا ہے، پوری گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، سب مر جاتے ہیں. یہ تو ایسے واقعات ذہن میں لائیے کہ مجھ سے زیادہ پریشان حال لوگ ہیں، خالی میں ہی ایک اکیلا پریشان نہیں ہوں، میرے اکیلے کے ساتھ صدمات نہیں ہیں. تو مایوسی سے پہلے اپنے آپ کو نکالیے، کیونکہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پوری فیملی کو نکالنا ہے. آپ نکلیں گے تو نکالیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے تیرنے کی اور یہ ڈوبنے کی مثال کا بتایا، تو جو نکلے گا کسی کو بچا پائے گا. پہلے تو اپنی جان بچائے گا نا، پہلے اپنے آپ کو بچائے گا، پہلے اپنے آپ کو سیو کرے گا. جب اپنے آپ کو سیو کرے گا تو ہی جا کر وہ کسی اور کو نکال پائے گا. تو ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے اور حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم سمجھا رہے ہیں مدنی چینل پر بیٹھ کر، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید یہ آ رہا ہو کہ بھئی تو چینل پر بیٹھے ہیں، کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹی وی پر کہہ رہے ہیں، حالات تو ہمیں پتہ ہے نا، ان کو کیا پتہ جو ہم پر گزر رہی ہے. کیا سمجھائیں گے ان کو آپ؟ دیکھیں، اس میں میں یہی کہوں گا کہ انسان کی ایک نفسیات ہے جی. کہ یہ نیگیٹو پہلو پر زیادہ فوکس کرتا ہے، صحیح. پازیٹیو پر کم فوکس کرتا ہے. صحیح. تو اور مسائل میں جب بندہ آتا ہے نا تو وہ اب پھر
اس کو ایک مسئلے کی جگہ 10 مسئلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، حل کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو یہ فوکس ہے کہ آپ نیگیٹو چیز پر فوکس کرنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں حاصل کریں گے، آپ مزید جو ہے وہ اپنے اوپر ایموشنل برڈن جو ہے یہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ حل کی طرف آنا ہے. اور اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں کافی اچانک سخت جو ہے وہ پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، تو ود ان 1 or 2 weeks بندہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ نہیں میں تو بالکل پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتا، کوشش بھی کر رہا ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی، بالکل دلچسپی ختم ہو گئی ہے، جن چیزوں میں جو ہے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی وہ کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی، میری جو ہے وہ بدن بوجھل ہو چکا ہے، دن نکلتا ہے تو اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ میں اب اس دن کا کیسے فیس کروں گا، رات آتی ہے تو سوچیں کھانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ڈپریشن کی علامت ہے، انگزائٹی کی بھی علامت ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اگین ڈرے نہ کہ میڈیکیشن شروع ہو جائے گی، ڈاکٹر آپ کو ریویو میں رکھے گا اور انشاءاللہ آپ کو ایڈوائز کرے گا. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور یہ بالکل یعنی کہ فٹ آتی ہے یہ کہاوت اس پر کہ بعض دفعہ آپ کو چند جو ہے وہ الفاظ اتنا سہارا دے دیتے ہیں کہ آپ کے اندر اسپرٹ آ جاتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ فائٹ کرنا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں، ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی آیا جو میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا. اب یہ ٹاپک سے متعلق ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک سوال اسی ڈسکشن کے دوران آیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے ناگہانی آفات اور اس طرح کی آزمائش اور ہم یہ سن رہے ہیں، تو اب ایک ہوتا ہے کہ انجانا خوف، انجانا ڈر، یہ از خود پیدا ہو جاتا ہے یا حالات دیکھ کر. یہ کیا بعض لوگوں کو اپنے یہ آتا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا، ابھی میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ابھی میری گاڑی کا حادثہ ہو جائے گا. تو یہ جو نا از خود پتہ نہیں اوور تھنکنگ ہے یا تھاٹس اس کی اس طرح کی ہیں، تو یہ جو اس طرح کا خوف لوگوں کو آتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. اچھا. اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یہ خوف طاری ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس پر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو ہم جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اچھا. کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور اچانک ذہن میں خیال آیا، گھبراہٹ طاری ہوئی کہ میں مر جاؤں گا یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اب اس کو اوائڈ بھی کریں گے آپ. اچھا. آپ روڈ پر جائیں گے ہی نہیں. ہاں. اور کام پہ جانا ہے تو نہیں جائیں گے، بھائی مجھے گھبراہٹ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. فلائٹ میں جاتے ہوئے کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی فلائٹ جو ہے نہیں بیٹھیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میری سانس رک جائے گی، میرا دم گھٹ جائے گا، میں اکیلا ہوں، دروازہ کھول دیں، اگر یہ دروازہ بند ہو گیا نہ کھلا تو کیا ہوگا. اچھا ابھی میں کچھ دن پہلے لفٹ میں آ رہا تھا نیچے، تو اچانک کوئی بجلی کا مسئلہ ہوا تو لفٹ خراب ہو گئی. تو اب وہ ایک سچویشن ایسی آ گئی نا، تو واقعی میں تو گھبرا گیا. صحیح. میں نے کہا اب یہ 7-8 منزلیں اور نیچے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو بیچ میں سٹک ہو گئے، جھٹکا بھی لگا ہے. تو اب یقین کریں میں تو گھبرا گیا. آپ بھی گھبرا گئے؟ جی. اچھا. تو یہ گھبراہٹ ایک ہے نا، اب یہاں پہ ایک ریزن ہے. صحیح. کیونکہ اب میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا، تو اب یہ رہا بھی کچھ تقریباً 4 منٹ لفٹ بند رہی، پھر کبھی بجلی آئے کبھی جائے، کبھی لفٹ 1-2 بار اوپر گئی، وہاں جھٹکا لگا، پھر نیچے آنا شروع ہوئی. اچھا وہاں پہ کال کا بٹن تھا، وہ دبائیں تو کوئی ریسپانس نہ. تو اب میں تو سوچنا شروع ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا، اور تھوڑا پلاننگ شروع کی کہ اللہ نہ کرے اگر لفٹ گرتی ہے تو کون سا باڈی پوسچر ہونا چاہیے کہ کم جو ہے وہ نقصان ہو. تو بہرحال میں تو واقعی گھبرا گیا، وہ اللہ بھلا کرے. ایک اور اسلامی بھائی ساتھ تھے، لفٹ کے اندر ہی ساتھ، لفٹ کے اندر ہی، وہ کسی دوسری منزل سے شامل ہوئے. اچھا ان کی وجہ سے بھی مجھے ظاہر ایک کی بجائے جب 2 ہوں تو انہوں نے بھی حوصلہ، انہوں کا فکر نہ کریں انشاءاللہ ابھی یہ لائٹ چلی گئی، لائٹ آ جائے گی. تو یقین کریں میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا. بہرحال یہ ایک کیفیت تھی کہ جہاں گھبراہٹ طاری ہوئی، یہاں ایک ریزن تھا. تو وہ جو انجانا خوف ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتا. اچانک
सोते में बंदा उठा तो भाई ये मुझे हो गया, या बैठे बैठे आ गई, कोई लिंक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और आप फिर उस पर प्लानिंग भी नहीं कर पाते और उल्टा और ज़्यादा वरी करते जाते हैं। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई ये एक मरज़ की ही तरह है कि कई मामला से अनजाने खौफ आते हैं कि मैं सोया तो उठूँगा नहीं, मैं जो है ना वो गाड़ी में जाऊँगा तो हादसा हो जाएगा, मैं प्लेन में जाऊँगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये कारोबार करूँगा तो तबाह हो जाएगा। तो ये भी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ओवर थिंकिंग की वजह से ही है कि ओवर थिंकिंग ही का एक मर्ज़ है गालिबन ये कुछ। जी, इसमें एक वसवसों की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसे कहते हैं, और उसमें आपको ये होता है कि सफाई नहीं है, या यहाँ जरासीम हो सकते हैं, वहम भी पड़ जाता है आदमी। वहम पड़ जाता है, मेरा वुज़ू नहीं हुआ, मेरा गुस्ल नहीं हुआ, मेरी किरात सही नहीं हुई, इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो वो वसवसों की बीमारी है कि वहाँ किसी टास्क रिलेटेड कोई चीज़ होती है जिसमें आप खामखा भरी करते हैं, और जनरलाइज एंग्जाइटी में ये होता है कि ऐसे ही अनरिलेटेड खौफ सा जहन में आ गया। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, दौरान गुफ्तगू जैसे एक अनजाना खौफ डॉक्टर साहब से बात चल रही थी तो मेरे जहन में आया कि अनजाने खौफ के साथ साथ डॉक्टर साहब ये अब बीमारी है क्या है, आप डॉक्टर हैं, आप बताएंगे ये। अब जैसे बाज़ औक़ात बच्चे बड़े भी अकेले घर में डरेंगे, अंधेरे से डरेंगे, कोई साया सा नज़र आएगा तो उनको भूत या कुछ ऐसा नज़र आएगा, या कोई ऐसी कोई कार्टून देख ली या ऐसी कोई मूवी देख ली, अब उनको हर वक्त ये लगता है कि भूत परी चुड़ैल कोई हमारे जिन पीछे आ रहा है। तो ये बीमारी है कि ये क्या चीज़ें हैं? असल में ये चीज़ ना बच्चों को सिखाई जाती है। अच्छा, पेरेंट्स जो है वो डराते हैं। अब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भूत क्या है, बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ नाम होते हैं, बहू तो पता नहीं क्या आ जाएगा, तो जिन आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, तो ये बला बोल देते हैं। तो ये बच्चे के जहन में डर लाया जाता है और बच्चे को सिखाया जाता है। अब वो बच्चा डर जाता है। अच्छा, अब देखिए बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप उसको जो है वो मिसाल के तौर पर एक कमरे में अंधेरे से डराएंगे ना, तो वो हर जगह अंधेरे से डरेगा। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप उसे कुत्ते से डराएंगे ना, तो छोटा बच्चा है उससे तो समझ नहीं है, वो हर जानवर से डरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि बाज़ दफ़ा दांतों का मरीज होता है, इसका खौफ तो शायद सारी उम्र ही बहुत सारों को रहता है, तो वो जनरली मेडिकल प्रोफेशनल से डरना शुरू हो जाता है। सही। तो हमें ये चाहिए कि बच्चे के जहन में इस तरह के गैर ज़रूरी डर ना डालें। ठीक है। इसमें अक्सर झूठ का पहलू भी होता है। सही, बिल्कुल नहीं है, भला कहाँ है, नहीं है। अच्छा, इसका फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है, बच्चा वाकई बहुत ज़्यादा डर जाता है। सही। और उसको कुछ और चीज़ भी हो ना तो वो अचानक रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल में वो क्या करते हैं कि किसी चीज़ से बच्चा रुक जाए, तो उसका जो दुरुस्त तरीका है उसके ज़रिए हमें चाहिए कि हम बच्चे की इस्लाह करें, ना कि ये अनजाना खौफ जो है उसके दिल में डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बच्चे की बात हुई, बड़ों की, क्योंकि हमारे तो मदनी चैनल के नाज़रीन लोग मिलते हैं कि भाई मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि भूत मेरे साथ चल रहा है, कोई साया मेरे साथ चल रहा है। अच्छा, जिन्नात की हकीकत तो है, वो तो अपनी जगह है ही है, तो चलो इस पे तो रूहानी इलाज करवाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो ये नफ्सियाती अमराज में भी होता है कि ये फिर कई लोग कहते हैं कि भाई इस पर कोई जिन आ गया, भूत आ गया, ये आ गया, फिर वो जो है उसको आजकल तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन जाली बाबे 2 नंबर जो आमलीन बैठे होते हैं, इनको तो ऐसे शिकार चाहिए होते हैं कि आप पर कुछ है, काला जादू है, काला इल्म है, आप पर ये कर दिया, आप पर कोई जिन आ गया, कोई भूत आ गया। अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? अगर वो पहले दिन ही बोल दें आप पर कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल हैं, थोड़ा सा दिमागी प्रेशर है, डॉक्टर को दिखाएं, तो सेकंड टाइम जाएगा कौन? उन्होंने तो बताना ये है। तो ये सही और गलत की पहचान होना चाहिए। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा करना चाहिए हमें, वरना तो ठोकर खा जाएंगे। और उमूमन औरतें बहुत वहमी होती हैं और ये उमूमन ऐसे जाली बाबों के चक्कर में, जाली आमलीन के चक्कर में ये पड़ जाती हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं डॉक्टर साहब। एक तो रूहानी मसला जेनियन है, और इस तरह का जिनको वहम हो जाता है और जाली बाबों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। मेडिकल क्या कहता है इसमें? ये एक नफ्सियात का एक पहलू है कि जब हम एक खौफ की कैफियत में होते हैं ना जी, तो हमारे जो हवा से खमसा है ना जी, ये बाज़ दफ़ा ओवरशूट कर जाते हैं। ठीक है। मसलन अंधेरा है, आप पर डर की कैफियत है जी, गुलाब का फूल अगर किसी पर्दे पर बना है, सही, अब देखने में मिस परसेप्शन हो जाएगी, सही,
اور آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی خوفناک چہرہ بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب قدرتی طور پر اگر پنکھے سے پردہ ہل بھی رہا ہے صحیح. تو اب جتنا فوکس کرتے جائیں کہیں گے یہ تو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے. صحیح بالکل. اور چہرے میں حرکت آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کو جو ہے مس پرسیپشن بولتے ہیں. اور خوف کی کیفیت میں آپ جو ہے مس پرسیو کرتے ہیں کہ وہ چیز وہاں ہوتی نہیں ہے, اس سے ملتی جلتی مشابہت کی چیز ہوتی ہے. صحیح. مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد ہے. ذرا میری بھی پیدائش گاؤں کی ہے. صحیح. اور ہم اپنے گھر سے کھیتوں کو جاتے تھے. تو ایک دفعہ شام کو میں واپس آ رہا تھا تو دیر ہو گئی تو سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا. ٹھیک ہے. درخت وغیرہ تھے. مجھے بالکل صحیح طرح سے یاد ہے کہ وہاں پہ نا کوئی چھوٹا سا پودا لگا ہوا تھا. اچھا اب تھوڑا سا اندھیرا بھی آ رہا تھا, مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا, ابھی عمر بھی اتنی نہیں تھی. تو اس کیفیت میں دور سے مجھے لگا کہ یہ کوبرا سانپ اپنا پھن پھیلائے کھڑا ہے. اچھا ایک دفعہ میں تو رک گیا, میں تو دل میرا دھڑکنا شروع ہو گیا, اب نہ آگے تو نہ پیچھے. تو بہرحال میں نے, کیونکہ اتنا اندھیرا نہیں تھا, میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں, فاصلہ کافی ہے, اگر دوڑ بھی لگانی پڑی تو اتنا ڈسٹنس ہے کہ دوڑ لگا لیں گے, لیکن دیکھیں تو صحیح. تو وہ جب میں نے تھوڑی غور کی اور تھوڑا ڈر کم ہوا, تھوڑا قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹا سا پودا تھا, ہوا سے ہل رہا تھا, اس کا اینگل اس طرح سے بنا کہ مجھے بالکل وہ کوبرا سانپ نظر آیا پھن پھیلائے کھڑا. تو یہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی جو ہے وہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے, وہ پھر ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, اندھیرے میں جو ہے وہ جاتے نہیں ہیں, یا پھر لائٹ ہر وقت آن رکھنا پڑتی ہے جب تک کہ انہیں نیند نہیں آ جاتی. تو اگین ان چیزوں کو بندہ کرے تو کرے کیا کہ جب آپ کو لگے نا اس کیفیت میں کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ لائٹ آن کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو خود تسلی دے دیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیفیت اگر بڑھتی ہے, دورے پڑنے لگتے ہیں, اور بالکل نہیں جیسا اب مرگی کا دورہ ہے وہ کیا ہے, تو یہ بھی کسی بیماری میں آئے گا, اور کیا اس بیماری کا نام ہوگا؟ دیکھیں اگر تو آپ کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں نا جی, اور آپ کی عمر بھی بڑھاپے کی نہیں ہے, صحیح, تو یہ بعض دفعہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے تلخ تجربات ہوئے ہوتے ہیں کہ ذہنی کوفت اتنی ہے کہ آپ کو خوفناک ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں, خونخوار بھیڑیے ہو گئے, درندے ہو گئے. تو یہ بعض دفعہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر بڑھاپے کی عمر میں یہ ہوتا ہے تو ڈائیگنوسس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوگی. اس میں ایک ڈیمینشیا کی قسم ہے, لوئی باڈی ڈیمینشیا, اس میں اس کو ہم ویژول ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اچھا بعض دفعہ آپ کے کان میں آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. اگین کان میں آوازیں آ رہی ہیں, یہ بعض دفعہ ڈپریشن میں نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اگین پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کان میں آوازیں ایسی آتی ہیں اور بندہ بھی کنفیوز ہے تو یہ پاگل پن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا بعض دفعہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم ہوا سے خمسہ کو لے رہے ہیں تو سینسیشنز باڈی پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ جتنی چیزیں یہ میں مینشن کر رہا ہوں, ہم نے ایک ایپیسوڈ میں کور کیا تھا, ڈرگ ابیوز کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. آپ ڈرگز لے رہے ہیں تو آپ کو چیزیں عجیب طرح سے نظر آ رہی ہیں, چیزیں سنائی دے رہی ہیں, کیڑے بدن پر جو ہے وہ پھرتے نظر آ رہے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے یہ سائیکوسس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک پرٹیکولر قسم ہے سائیکوسس کی, بڑھاپے میں جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کو باڈیلی سینسیشن فیل ہوتی ہیں, ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ اسمیل, ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, مجھے یہاں سے بو آ رہی ہے, گیس کی بو آ رہی ہے, حالانکہ گیس ہوتی نہیں ہے. وہ اتنا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ, سارا ہر کوئی دیکھے گا لیکن وہ کنونس نہیں ہوں گے. یہ سائیکوسس بھی ہو سکتی ہے. یہ بعض دفعہ ایک ایپیلیپسی کی بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ یہ ڈفرنٹ قسم کی خوشبو آتی ہے. تو بہرحال یہ ان چیزوں میں جو ہے ہمیں اسیسمنٹ ڈاکٹر سے رجوع کر کے دکھا لینا چاہیے کہ اس کی روٹ کوز تک پہنچ جائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ڈاکٹر صاحب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتا رہے ہیں یہ, تو باقی کوئی اس طرح کی علامات ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. اور ہمارا موضوع جو آج فیملی کاؤنسلنگ میں ہے وہ ہے ناگہانی آفات. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی ناگہانی آفات, اور اگر اس طرح کے کوئی حادثات ہوئے یا بڑھاپا آ گیا یا بڑی عمر یا جوانی میں بھی کوئی اس طرح کے بھی میٹرز ہوتے ہیں کہ یادداشت چلی جائے یا بھولنے کی بیماری ہو جائے, یہ بھی کوئی بیماری ہے یا کیا ہے؟
دیکھیں یہ ڈیمینشیا اسے کہتے ہیں اچھا کہ جب آپ جو ہے وہ 55-60 پلس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کی جو یادداشت ہے نا یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اس میں اچھا. پرابلمز آتی ہیں. میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا تفصیل سے مینشن کرنا چاہوں گا, اتنی بھی نہیں, ویسے تو پورا ایک علیحدہ سلسلہ ہوتا تو اس کی پوری مکمل کاؤنسلنگ بھی صحیح کر لیتے, صحیح. لیکن وقت کم ہے. تو یہ یادداشت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک شارٹ ٹرم میموری, اچھا کہ ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا ابھی میں نے یہاں فون رکھا, تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون چاہیے تو مجھے یاد آئے گا کہ میں نے فون یہاں رکھا. تو ڈیمینشیا کی ارلی سٹیج پہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری یا جس کو ہم ورکنگ میموری بولتے ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اچھا اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ یاد نہیں رہتی, صحیح. بھول گئے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ باہر گئے اور رستہ بھول گئے, اچھا سارا دن چکر لگاتے گئے, دہی لینے گئے تھے, دوپہر ہو گئے آیا نہیں ہے. بھول گئے کیا لینے نکلے تھے. یہ بھی ہوتا ہے کہ لینے گئے تو کیا لینے گئے تھے یہ بھول جاتے ہیں. صحیح. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ مثلاً جیسے اسکل ٹاسکس ہوتے ہیں نا, جیسے چائے بنانا, صحیح. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے چائے بنانی ہے تو پتہ ہے کہ پہلے کیٹلی میں پانی ڈالو, پھر اسے آن کرو, پھر کپ میں پانی گرم ڈالو, پتی ڈالو, چینی ڈالو, دودھ ڈالو, اب آرام سے بیٹھ کے پیو. صحیح. اچھا یہ اسکلفل ٹاسک جو ہے نا ان سے سیکونس نہیں ہو پاتے. اگر انہیں کہیں گے نا بھائی اب چائے بنائیں, صحیح. تو کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کیٹلی آن کر دیں, پانی نہ ڈالیں. اچھا پانی ڈالیں تو اسی کے اندر پتی ڈال دیں. یہ جو کیٹلی سے انگلش ٹی بنتی ہے, میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, ایک تو اپنے دیسی سٹائل سے چولہے پر بنتی ہے, تو بہرحال چولہے پر بنائیں یا جیسے بھی بنائیں, سیکوینس آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا پھر دودھ ڈالنا بھول جائیں گے. اچھا اسی طرح اگر کھانا بنا رہے ہیں, اسلامی بہنیں ہیں کھانا بنا رہی ہیں تو اجزاء ڈالنا بھول جائیں گی. یا بعض دفعہ رسکی چیزیں یوں ہوتی ہیں کہ کوکر چلایا اور بھول گئے بند کرنا, ڈور کھولی تالا لگانا بھول گئے, باہر گئے ڈور کھلی رہ گئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو شروع میں ورکنگ میموری میں پرابلم آتی ہے. اچھا ایسے بندے سے بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ جو ہے نا دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ بندہ اسے پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اچھا, لیکن وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا, چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پاسٹ کی باتیں کرے گا, بڑی تفصیل سے پاسٹ کی جو ہے وہ باتیں بتائے گا, میں نے اتنی عمر میں یہ کیا تو میں نے یہ سروس کی. تو بندہ سوچتا ہے یار ان کی تو یادداشت کو پرابلم ہی نہیں ہے. اصل میں یہ ارلی سٹیج ڈیمینشیا میں ورکنگ میموری افیکٹ ہوتی ہے. جوں ڈیمینشیا بڑھتا چلا جاتا ہے تو پاسٹ کی میموری بھی جانا شروع ہو جاتی ہے. بیریومنٹ کے حوالے سے میں اس میں یوں عرض کروں گا کہ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بندہ پھر آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. اچھا یہاں تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں. بالکل یادداشت چلی جاتی ہے جی. اچھا جوں پیچھے میموری جاتی ہے وہ سمجھتا ہے اب میں 40 سال کا ہوں. اچھا کہیں گے مجھے کام پر جانا ہے, صحیح, کہیں گے میرے والدین بوڑھے ہیں وہ بھی زندہ ہیں مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. پھر بعض اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, یہ کہیں جو ہے وہ ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ہیں, مجھے ان کو جاننا ہے دیکھنا ہے. یہ پھر گھر سے نکلنے کی کوشش کریں گے. یہ ورسننگ سٹیج ہے. صحیح. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے کہ بندہ ایک اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے. تو جو بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, تو میں اگر اس کو بڑے ایک شاید یہ ٹرم بڑی سخت ہو, لیکن اگر میں عکاسی کرنا چاہوں کہ کیسے فیل ہوتا ہے, تو وہ آدمی آپ کے لیے مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. اور اس کی اتنی یعنی کہ ریلیٹیوز کو اتنی پریشانی, اتنی تکلیف, اتنی کوفت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے باپ کے ساتھ, یہ کیا ہو گیا ہماری ماں کے ساتھ, جو ہمیں پہچانتے تک نہیں ہیں. گفتگو کر رہے ہوں گے, بات چیت کر رہے ہوں گے, چل پھر رہے ہوں گے, کھا پی رہے ہوں گے, لیکن یادداشت کی پرابلم کی وجہ سے وہ یہ چیزیں جو ہے نہیں کر پاتے. اس کی باقاعدہ پوری ٹریننگ ہے, فیملی ممبرز کے لیے ٹریننگ ہے, مریض کے لیے ٹریننگ ہے. کچھ ڈیمینشیاز جو ہیں وہ
ہوتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے. اگر بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو, کولیسٹرول زیادہ ہائی ہو, تو آگے چل کر دماغ میں جو ہے فالج, جو منی سٹروک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ظاہراً پتہ نہیں چلتا لیکن وہ چھوٹے چھوٹے فالج کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں, اس سے ڈیمنشیا ہو جاتا ہے. اسے ویسکولر ڈیمنشیا کہتے ہیں. اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ ینگ ایج سے آپ نے اپنا بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ چیزیں مینیج کی ہوں. لہٰذا ہم ان چیزوں سے مطلب اپنی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا, پھر ایک میں نے مینشن کیا تھا لوئی باڈی ڈیمنشیا ہوتا ہے. پھر ایک جو ہے الزائمرز ڈیمنشیا ہوتا ہے. الزائمرز ڈیمنشیا اس کی کامنسٹ فارم ہے, اور اس کا علاج یوں موجود ہے کہ ٹیبلٹ کے ذریعے بیماری تو ختم نہیں ہوگی لیکن اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ ان کو گولی دیں گے تو جس کیفیت میں وہ 1 سال میں پہنچیں گے ورسننگ میں, تو یعنی بغیر گولی کے وہ 6 مہینے میں ایسی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال ایسے جب یادداشت کے مسائل ہوں تو ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اپنے اگر والد ہیں, والدہ ہیں, یا کوئی اور ہمارا ایلڈرلی جو ہے مریض ہے. اچھا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ویری انٹرسٹنگلی کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, دماغ میں چوٹ لگ گئی. صحیح. اب یہ بندہ بھی میموری پرابلم میں جا سکتا ہے. اس کی میموری پرابلمز کی اپنی نوعیت ہے. ڈیمنشیا میں آہستہ آہستہ ورس ہوتا ہے. یہاں اچانک جو ہے یا تو پچھلی ساری چیزیں بھول جائیں گے, یا جو ہے فیوچر کی میموری نہیں بنے گی. پچھلا سارا یاد رہتا ہے لیکن نیو میموریز نہیں بنتی. نیو ریلیشن شپ, کوئی نیو بچہ پیدا ہو گیا, یہ کون ہے, بار بار پوچھیں گے یہ کون ہے. تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس, یہاں پہ یہ بھی ہم کریں گے کہ جیسے ڈرگز میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گئے, ون ویلنگ ہو گئی. خود میں نے ایسے کئی ینگسٹر مریض ڈیل کیے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا, سر میں چوٹ لگی, تو جو بڑھاپے میں پرابلم آنی تھی 20 سال میں آ گئی. اللہ اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بتایا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ عافیت میں رکھے. تو یہ بریومنٹ اس کا بھی بتایا, اور ایک یادداشت سے متعلق میموری, یہ بھی لاس ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے یہ. اور بھی انجانا ڈر, انجانا خوف, پھر انسان ہے اور بہت سارے حالات معاملات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری توجہ, ہماری نظر رب کی رحمت کی طرف رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہیں, نمازوں کی پابندی رہے, تلاوت قرآن ہوتی رہے, درود شریف کی کثرت ہو, کلمہ شریف کی کثرت ہو, ذکر و اذکار ہو, اور آخرت پیش نظر ہو, تو پھر یہ دنیاوی معاملات سے, اس طرح کی بیماریوں سے, اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جان چھوٹ جاتی ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے مزید بھی کچھ اس طرح کی ڈسکشن کی کہ جس میں میموری بھی لاس ہو جاتی ہے, یادداشت چلی جاتی ہے, انجانا خوف, انجانا ڈر, اس طرح کے بھی نفسیاتی مسائل ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع فیملی کاؤنسلنگ میں وہ بریومنٹ یعنی ناگہانی آفات, اس طرح کی آزمائشیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام اب اینڈ کی طرف ہے یہ, اور ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہے. تو اب یہ جو بریومنٹ ہے, اسپیشلی آپ نے اوورسیز کا تو بتایا کہ بیرون ملک ویسٹرن کنٹریز میں تو ہے, تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں ہمارے وطن میں یا اس طرح جو کنٹریز ہیں, تو اس طرح کے جو معاملات سے متعلق کوئی مریض ہوتے ہیں ان کو آپ کیا ٹپس دیں گے؟ میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہوں گا. ظاہر ہماری مزید اور ڈسکشن ہوئی کہ بریومنٹ پیریڈ میں کاؤنسلنگ کیسے کی جاتی ہے. تو میں نے فیتھ بیسڈ کاؤنسلنگ کا تذکرہ کیا, جس میں پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. بے شک. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر ایسی پریشانی, مشکل اس پر نہیں آتی کہ جو اس میں اس کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو. تو یہ اپنے اندر اسکلز کو جو ہے وہ تلاش کریں. تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پازیٹیو کی طرف توجہ رکھیں کہ اس کا بھی حل انشاءاللہ مل جائے گا, یہ وقت گزر جائے گا. اچھا, چوتھی جو اگین فیتھ بیس کاؤنسلنگ پر ہی مشتمل ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں بندہ مومن پر کوئی بھی آزمائش, کوئی بھی پریشانی, حتیٰ کہ اس کو کانٹا تک بھی چبھتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ مختلف طرح کے بینیفٹس رکھتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے یہ جو ہے وہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے, کیونکہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں
اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ بے شک، وہ جیسے شعر ہے نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چلے پاواں۔ کیا بات، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا بے شک، کہ جو یہ مصیبت آ رہی ہے، اب دیکھیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ صحیح، اور جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ صبر کس وقت، تو صبر جو ہے وہ آزمائش کے شروع سے ہی، صحیح، یہ نہیں ہے کہ آزمائش آئی اب بول دیا، اب جو ہے نا یہ بھی کہہ دیا تو وہ بھی کہہ دیا، کہہ کے اب کہیں کیا کریں جی، بس صبر ہی تو رہتا ہے، تو یہ تو صبر تو نہیں ہے۔ صحیح، ہاں ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، آپ بالکل بتائیں، اپنی پریشانی بتائیں تاکہ اس کا ہیلپ ملے ہمیں، تو صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ اور بعض دفعہ مشکلات پر صبر کرنے سے بندے کے درجات ایسے بلند ہو جاتے ہیں کہ جو عبادات کے ذریعے نہیں ہو پاتے، تو یہ اس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ دینی کتب کا مطالعہ کریں۔ ایک امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، میں اکثر جو ہے نا اپنے کلائنٹس کو، مریضوں کو جو ہے وہ اس کا پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک مکتوب ہوتا تھا، فضائل آفات، صحیح، بالکل، اور اب اس میں سے جتنی اکثر چیزیں تھیں وہ چند ایک اور رسالوں میں آ گئی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے مینڈک سوار بچھو۔ کیا بات ہے، مینڈک سوار بچھو، اس کا مطالعہ کریں۔ اچھا، اس کا مطالعہ کس کو کرنا ہے؟ جو مریض ہے وہ بھی کریں، اور جو مریض کی فیملی والے ہیں وہ بھی کریں، صحیح، اور بچوں کو بھی ہم جو ہے وہ شروع سے اس رسالے کا مطالعہ بھی کروائیں، اس کو سمجھائیں بھی، کیونکہ ہر مصیبت جو بھی بندہ مومن پر آ رہی ہے تو اس کا اجر ہے، کسی نہ کسی طرح ریوارڈ ہے۔ یا تو اس طرح ہے کہ کوئی اور بڑی مصیبت آنی تھی، اس کی جگہ چھوٹی مصیبت آ گئی، صحیح، بالکل، یا کیا ہے کہ اس پریشانی، اس مصیبت کا صبر کرنے پر قیامت کے دن اجر ملے گا، قیامت کے دن درجات جو ہے ملیں گے۔ اور یہ بھی روایتوں میں، اسی اگر میں رسالے کا حوالہ دوں اور جو میں نے اس پر پڑھا کہ لکھا گیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پیش ہوگا، تو وہ پہاڑوں کی مانند دیکھے گا کہ اس کے نیکیاں ہیں۔ اچھا، قیامت کے دن نیکیاں ظاہری ان کی شکل ہوگی، تو وہ بندہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آئیں؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ جو دنیا میں تم نے تکالیف دیکھی اور ان پر صبر کیا تو یہ ان کے اجر میں ہے، اور ایسی اس اجر کو، ریوارڈ کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں خوش رہے اور پرسکون رہے، خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں کینچی سے ہماری کھال کاٹ دی جاتی اور ہمیں وہ ریوارڈ ملتا جو اس بندے کو مل رہا ہے مصیبت پر صبر کرنے پر۔ کیا بات، تو دیکھیں کہ یہ کتنا جو ہے ہمیں، یہ بھی مطلب اسی میں بریومنٹ میں یہ ایک اور فیتھ بیسڈ کاؤنسلنگ کا جو میں ٹاپک عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مرنے کے بعد کا بھی سوچنا ہے۔ صحیح، جہاں ہم نے مرنے کے بعد کی، برزخ کی اور قیامت کے دن کی پلاننگ کرنی ہے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کر، وہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے اس قدر امید پختہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رحم و کرم کرے گا، ان مصیبت اور پریشانیوں کے صدقے مجھے قیامت کے دن اجر ملے گا۔ بے شک، اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی اور بڑا فکر آخرت، بڑی زبردست انداز میں توجہ دلائی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ دنیا تو فانی ہے، گزر جائے گی، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں، ان کے کیا صدمات لینے، اور پھر ان پہ صبر کریں گے تو قیامت میں کیسا اجر ملے گا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اینڈ پر ہے، اور آخر میں کچھ عبرت والے، نصیحت والے، کچھ ہمارے آج کے ٹاپک سے متعلق بھی اشعار ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل وہ اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے
کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا۔ تو واقعی اس فانی دنیا نے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، ہم انہی میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دنیا کس کے ہاتھ آئی ہے؟ کس کے ہاتھ آئی ہے؟ اربوں پتی کھربوں پتی بھی وہی کورے لٹھے کا کفن پہنتا ہے جو ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والا پہنتا ہے۔ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی، پیسوں میں سکون نہیں ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے اس کے پاس، وہ دماغی امراض کی دوا لے سکتا ہے، نیند کی دوا لے سکتا ہے، لیکن سکون نہیں خرید سکتا پیسوں سے۔ اگر گھر لے سکتا ہے لیکن گھر کا سکون نہیں لے سکتا، اولاد چلی گئی تو اولاد پیسوں میں خرید نہیں سکتا۔ اور کتنا بڑا یہ ہمارے پاس کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں مسلمان کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی کیا، میرے اعضاء سلامت ہے، میرا جسم سلامت ہے، میرا ایمان سلامت ہے، اے رب تو راضی ہو جا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، آج اس میں ہم نے ناگہانی آفات سے متعلق دیگر بھی کچھ باتیں کی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے